گنج بخش داتا علی حجویری صاحب، ان کا اصل نام کیا تھا، ان کی کیا شخصیت تھی؟ حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز کا آج بھی وہاں نام موجود ہے. تو آپ نے وہاں چلہ کاٹا، آپ نے ایک شعر بولا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما. اگر کسی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے صاحب مزار سے مانگنا ہے تو وہ ظاہری بات کافر ہو جائے گا. پاس آ کے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چلہ کاٹ کے یہ کہہ دیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، علم ہے حضرت حسن سے چلتا ہوا آپ کے سینے میں منتقل ہوا، اس علم کی کیا شان ہوگی. کہ آپ چونکہ امام بھی تھے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ کا جو قبلے کی سمت ہے وہ درست نہیں ہے. جب آپ نے نماز کی جماعت شروع کروائی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کو آ کے یہ اعزاز بخشا. آج لاہوریے اس بات سے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہم داتا کی نگری میں رہتے ہیں. ایک بندہ تھا رائے راجو نامی، غالباً وہ کوئی جادوگر تھا. جس نے بھی دودھ اپنی بھینس کا دھونا ہے نا تو وہ سیدھا میرے پاس آئے تو وہ جادو کے ذریعے دودھ آنا انہی تھنوں سے جو ہے وہ خون آنا شروع کر دیتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا، لوگوں آج سے میری بات سن لو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف اور آپ کی ایمان اور عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہا ہے. آج کے بعد اس کو کوئی بندہ دودھ نہ دے. جاؤ، میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ آج کے بعد اپنے گھر میں جا کے دودھ لینے کے لیے جب بھینس کے نیچے آپ کوئی برتن رکھو گے، آپ کے گھر میں جتنے برتن ہیں وہ بھر جائیں گے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کتاب کو فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، وہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھ لے اور اس سے فیض حاصل کرے. کیا خواتین کا قبرستانوں پہ یا بزرگوں کی قبروں پر جانا جائز ہے؟ آپ کے لیے کوئی لازم حکم تو نہیں ہے. مزارات کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. آپ نماز چھوڑ رہے ہو جو 5 ٹائم میں گھر کے اندر آپ کے اوپر لازم ہے، کیا آپ مزار کو ترجیح دے رہے ہو؟ مزار کے اوپر جانا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. خواتین کو مزار کے اوپر نہیں جانا چاہیے. طواف کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اگر آپ 7 ہڈیوں میں جھک گئے، جان بوجھ کے سجدہ کرنا، بندہ کافر ہو جاتا ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فہیم احمد، جن سے ہم جانیں گے کہ داتا علی حجویری کون تھے، ان کا اصل نام کیا تھا، علم، تصوف اور فیض حاصل کرنے کے لیے کن ملکوں اور کن شہروں میں انہوں نے سفر کیا، داتا علی حجویری کے مرشد کون تھے اور علم کس سے حاصل کیا، اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ رائے راجو نامی جادوگر کون تھا اور اس کو داتا علی حجویری نے کس طرح سے مات دی. یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، ایک ایسی شخصیت جو کہ خاص طور پہ لاہوریوں کے اور اوور آل پاکستان میں بھی اور بیرونی ملک لوگوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہیں، گنج بخش داتا علی حجویری صاحب. تو ان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، ان کی کیا شخصیت تھی، کہاں سے ان کا یہ علم شروع ہوا اور کیسے یہاں تک وہ پہنچے، بتائیے گا. جی بہت شکریہ. میرے لیے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جس شخصیت کا آج آپ نے انتخاب کیا، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات اور بخشش کا بھی ایک سبب بنے گی. اور چونکہ جیسے اوراق کتاب کے ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے گواہ رہتے ہیں، اور ماضی میں انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یوں یہ بوڈ کاسٹ بھی ہے جو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ اور خاص عنوان کے اوپر، تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. حضور داتا صاحب ایک ایسا چاند ہیں کہ جو لاہور کے اندر لاہوریوں کے لیے اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم داتا صاحب کو مختلف جہتوں سے اگر ہم دیکھیں تو داتا صاحب وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک نام ہے. کہ آپ نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو داتا صاحب کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے. چونکہ آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، اور آپ کے والد کا نام چونکہ عثمان ہے، اور آپ کے دادا کا نام چونکہ علی ہے، اور آپ کو جو جس نام سے پکارا جاتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اصل میں جو آپ کا نام ہے وہ ہے علی. ٹھیک ہے. تو
حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا چاند ہے کہ جس کی روشنی جو ہے اتنی دور تک پہنچی کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں معروف روایت ہے کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ لوگوں کو. اور یہ جو شخصیت اللہ کے محبوب بندوں کی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی مہک ہے، ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو بھی ان کے قریب، ان کے دامن میں آتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور قرآن کے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، سچے کون لوگ ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے اندر آئے، افغانستان کے اندر آپ پیدا ہوئے. اچھا. غزنوی شہر سے آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے، اور آج بھی آپ کے جو مامو جان ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ آج بھی افغانستان کے اندر شہر غزنوی میں آپ کی جو ہے قبور موجود ہے. اور 2017 سے لے کر 2020 تک جو ہے داتا صاحب کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے سفر کے اندر، اور وہاں سے داتا صاحب کے جو کہ خاندان کے لوگ جو ہے اور وہاں کی نسبت کے لوگ جو ہے وہ اس عرس کے اندر شامل ہوتے ہیں. افغانستان سے آتے ہیں؟ افغانستان سے. اچھا. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آپ کا جو فیض ہے پوری دنیا پہ کیسے پھیلا. اور چونکہ سب سے پہلے تو آپ نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف، اور اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کی نظر میں ایک ایسے محبوب بندے ٹھہرے. قرآن مجید بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا دنیا کا کتنا ہی کوئی امیر بندہ کیوں نہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں کیوں نہ اس کے پاس میسر ہوں، وہ پوری دنیا کا حاکم کیوں نہ بن جائے، اگر اس کے پاس اللہ کی اتباع نہیں ہے اور اتباع رسول نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے، تو میری صف اول میں وہ محبوب بندہ نہیں ہے، پہلی صف کے اندر وہ نہیں شمار ہو سکتا. میرے قریب وہی ہے کہ جو میری اتباع میں زندگی گزارتا ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ معروف بزرگوں میں سے آپ کا شمار ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے کسی بھی طرح، چونکہ میرے دوست ہیں. آپ دنیا کی ایک مثال دیکھیے کہ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کے اس ٹی وی چینل کا آپ کے ڈائریکٹر صاحب کا کوئی دوست ہو کسی اچھے عہدے کے اوپر، اور جس سے ریاست میں اس کا بڑا جو ہے وہ ایک دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کا ڈنکا بجتا ہو، تو بندہ کہتا ہے بڑا تعلق ہے. اور جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اور پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے، پاؤں بھی بن جاتا ہے، زبان بھی بن جاتا ہے، کان بھی بن جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید کے ایک مقام میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ جو میرا دنیا میں ذکر کرتا ہے نا، تو مرنے کے بعد اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے، بہت ٹائم ہو چکا. آج بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے چند سال یا چند مہینے ہوئے. اب قرآن کی یہ آیے مقدسہ اس بات کی شاہد ہے، فرمایا کہ دنیا پہ تو نے میرا ذکر کیا ہے، اب مرنے کے بعد تمہارا چرچا قیامت تک میں کرتا رہوں گا. اچھا، اس پہ بہت ساری تحقیقیں آئیں، بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ یار ہم نے کیمپین چلائی کہ یہ لفظ داتا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہم نے یہ کہا کہ مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی جانب ہو جائیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر ہی لوگ کیوں جو ہے وہ یہاں کثرت سے جاتے ہیں، جمعرات کو دیکھیں اور اتنی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا کہ اب اس بندے نے ساری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میری نافرمانی میں ہو،
وہ کام کیا ہے کہ جس میں میری رضا شامل تھی، اس لیے میں نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ اب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بات عرض کر رہا تھا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، آپ کی وجہ سے دار اسلام میں آئے، تو آپ نے یہاں چلہ کاٹا۔ آج بھی جب آپ حاضری کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جائیں تو ایک طرف وہ چلہ گاہ اور وہ مخصوص جگہ بنی ہے کہ جہاں پہ حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز کا آج بھی وہاں نام موجود ہے۔ تو آپ نے وہاں چلہ کاٹا، تو چلہ کاٹنے کے بعد جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شعر بولا، آپ نے وہ الفاظ جو آج بھی ہر عقیدت مند کی زبان پہ ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما، یعنی گنج بخش فیض عالم، یعنی پوری دنیا پر آپ کا فیض ہے، صرف لاہور کی حد تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا پر فیض عالم، یعنی عالم پر آپ کا فیض ہے۔ اور پھر آپ نے کہا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما، جو ناقص لوگ ہیں، جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو سچے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی ایک سانس بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر نہیں گزارا، صحیح کہہ رہے ہیں، اور جن کی ساری جائیداد ایک تسبیح اور ایک مصلی اور خانقاہ کیا ہے، وہ ایک جھونپڑی ہے جس میں وہ رب رب رب، جس میں ایسی تسبیحات سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ ہر وقت ان کی زبان پہ یہ جو ہے وظیفے جاری ہیں۔ تو رب نے پھر فرش سے اٹھا کے عرش پہ اپنے قریب کر لیا، اور پھر لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دی کہ قیامت تک لوگ جو ہے اس کے خلاف بھی اگر لکھتے رہیں کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں جانے سے کچھ نہیں ملتا، لیکن جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیض عالم ہے، یہاں سے فیض ملتا ہے، جب ان کے قریب ہوتے ہیں تو یہاں سے فیض ملتا ہے، اور فیض ایسے ملتا ہے، ایک غذا ہوتی ہے جسمانی طور پہ جو ہم کھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو شام کو، ہم نے زندہ رہنے کے لیے غذا کھانی ہوتی ہے، ایک روحانی غذا ہے، وہ ضروری ہے۔ تو روحانی غذا جو ہے وہ اللہ والوں کے جب آپ قریب بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس اختیار کرتے ہیں، تو جو ان کی معطر وہ خوشبو ہے وہ آپ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، اور ولی کے بے شمار معنی ہیں، اس میں ایک معنی جو ہے وہ اللہ کا دوست، میں نے قرآن کی آیت بھی کوٹ کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کا جو دوست ہے، اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، اب جب وہ رب کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے، میں نے وہ مثال دی کہ دنیا کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انسان بڑے فخر سے ظاہر ہے کہ یار کام ہو جانا ہے، تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اس کی مجلس اختیار کرتے ہیں، مانگنا اللہ سے ہے۔ صحیح کہنا، اگر کسی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے صاحب مزار سے مانگنا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کافر ہو جائے گا، وہ تو غلط ہے، شرک ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، تو مانگنا اللہ سے ہے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، سید الانبیاء ہیں، بے شک، اور آپ جن جہانوں کا اللہ رب العالمین ہے، انہی جہانوں کا آپ رحمت للعالمین ہیں، بے شک، لیکن سورہ نجم کی ابتدائی آیات دیکھیں، اس میں کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو علم ہے، اس علم کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے، حدیث موجود ہیں کہ وہ عطائی علم ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، تو یہ تو کسی کا اگر ایسا عقیدہ ہوگا کہ یہ صاحب مزار سے میں نے جو کچھ لینا، لوگ منتیں مانگتے ہیں، جس طرح ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے پہلے پوڈ کاسٹ سے پہلے، جی جی، تو بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، مزارات پہ طواف بھی ہوتے ہیں، سجدے بھی ہوتے ہیں، مزارات پہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اب اللہ کا جو ولی ہوتا ہے،
جب اس نے ساری زندگی خود کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا ہوتا تو اس کی قریب مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ لوگ بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا سر، ان کا جو لقب ملا ان کو داتا گنج بخش کا، وہ لقب کیسے ملا اور مطلب لقب وہ کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں بہت سارے اعتراضات بھی آتے ہیں کہ دیکھیں جی داتا تو اللہ کا نام ہے اور داتا صاحب کے ساتھ جوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے اس نام کے علاوہ جو 99 نام صفاتی ہیں، بالکل اب اس کا مطالعہ کریں، کسی جگہ پہ بھی لفظ داتا اللہ کے صفاتی ناموں میں استعمال نہیں ہوگا۔ اچھا، میں علمی اور تحقیقی بات میں نہیں جاتا، میں ایک سمپل سی بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ظاہری بات ہے یہ میسج جائے گا۔ اب داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اب یہ لقب جب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز آپ کو دیتے ہیں کہ فیض عالم، اور جو وہ فیض آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں دینے والا، تو آپ کو جو لقب داتا کا ملا ہے تو حضور غریب نواز سے ملا ہے، اور جس نام سے آپ معروف ہو گئے، حالانکہ داتا کا نام جو ہے وہ سخی میں بھی آتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں نہیں آتا، یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو آپ کے بڑے شیخ بزرگ ہیں معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ملا تو معروف ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ کانسیپٹ اگر ہم بنا بھی لیں کہ جی ہمیں داتا صاحب عطا کرتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہوگا، کہ جو کہ داتا صاحب خود کہتے ہیں کہ میری اپنی طرف سے کوئی طاقت نہیں ہے، میری اپنا کوئی علم نہیں ہے، مجھے جو کچھ دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ کی تقسیم کو میں قاسم بن کے تقسیم کر رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا تو میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا شرعی اعتبار سے اگر داتا کہا جائے تو اس میں کوئی شرعی کوئی بھی قباحت نہیں، اور کسی جگہ پہ بھی کوئی شرعی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لفظ داتا میں کوئی رکاوٹ آئے۔ تو لہٰذا یہ داتا ایک عرف عام میں استعمال ہوتا ہے، تو لفظ داتا سے انسان گناہگار بھی نہیں ہوتا اور خلاف شرع بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ تعلیم کیسے حاصل کی، کیا قرآن کا بھی تعلیم لی، کہاں سے لی، اور اس کے علاوہ جو تصوف ہے، علم اور تصوف، اس کے لیے کن شہروں کی طرف انہوں نے رخ کیا، کہاں سے، کیونکہ ان کا تعلق جیسے آپ نے بتایا افغانستان سے تھا، افغانستان سے کیا ڈائریکٹ لاہور آ گئے یا دیگر ملکوں میں دیگر شہروں میں انہوں نے ٹریول کیا اور ہر جگہ سے علم اور تصوف کو حاصل کیا اور پھر آگے بڑھے؟ دیکھیں آپ کا کچھ عرصہ جو ہے وہ 30 کے ابو ٹائم جو ہے وہ آپ لاہور کے اندر آئے، اور اس سے پہلے آپ چونکہ اپنی آبائی جگہ پہ موجود تھے، لاہور کا انتخاب کیا اور دریائے راوی کے قریب جو ہے اب تو ظاہری بات ہے کہ لاہور جو ہے وہ اس کا نقشہ ہو گیا، بالکل تبدیل ہو گیا، اور اس وقت کی جو صورتحال تھی کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 400 کے قریب مشائخ اور اساتذہ سے اکتساب فیض حاصل کیا، 400 کے قریب، اور اس میں جید مطلب علماء کرام، اور آپ کے جو باضابطہ طور پہ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سلسلہ جو ہے طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اچھا، اور آپ حسنی چونکہ سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ نے 400 کے قریب جلیل القدر جو بزرگان دین ہیں اور جو قطب الاقطاب ہیں آپ نے ان سے فیض حاصل کیا، اور آپ کی علم کا عالم یہ تھا کہ جو آپ نے کشف المحجوب، ابھی یہ میرے پاس بھی کتاب موجود ہے، اس کے اندر آپ نے جو ابواب باندھے، اور اس کے بارے میں ایک معروف بھی ہے کہ جس کو کوئی پیر نہیں ملتا، جس کو کوئی رہنما نہیں ملتا، تو آپ نے یہ جو کتاب فارسی زبان میں لکھی، ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں
تو کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، جی وہ بڑا اللہ کا ولی ہے، تو پوچھا جائے کہ حضرت آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ کسی یونیورسٹی کا، کسی کالج کا اور کسی ایسے، تو آپ کی یونیورسٹی اور کالج کون سے تھے؟ جن کے پاس آ کے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چلا کاٹ کے یہ کہہ دیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ مظہر نور خدا کے، تو آپ اندازہ کریں کہ جو علم ہے حضرت حسن سے چلتا ہوا آپ کے سینے میں منتقل ہوا، اس علم کی کیا شان ہوگی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت پہ مکمل عبور حاصل تھا اور قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، مطالب کو گہرائی سے آپ سمجھنے والے اللہ کے ولی تھے۔ اور یوں یہ وہ آپ کا فیض تھا کہ آپ نے دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی رہنما اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ قرآن مجید کے معنی، مفاہیم، مطالب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتا۔ اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انسان کو عنوان بنایا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا 30 سپارے ہیں، اور 30 سپاروں میں انسان کی زندگی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب جس نے اس قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا لیا اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کر لیا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اعزاز کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ اس قدر کرتے کہ آپ چونکہ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، اچھا، عالم بھی تھے، اور آپ قرآن مجید کو آج کے دور میں تو لوگ اگر اٹا لگا کے حفظ کر بھی لیں تو ان کو شاید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا ترجمہ ٹھیک طریقے سے نہ آتا ہو۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ چونکہ امام بھی تھے، آپ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ کا جو قبلے کی سمت ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے جو جید علماء کرام تھے، اس وقت کے جید جو قرہ حضرات تھے اور عالم دین تھے، اور آپ کے قرب و جواہر میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے، تو آپ نے ایک اعلان کیا، فرمایا کہ اب ایک نماز، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز تھی، آپ نے فرمایا کہ آپ سارے میری اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اب اللہ کا آپ کا اتنا گہرا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، آپ اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے، چونکہ نماز حقیقت میں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو آپ جب امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں تو اعتراضات ہو جاتا ہے کہ سمت قبلہ کی درست نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جی سارے علماء کرام، چونکہ عالم جو ہوتا ہے ایک سند ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ نے کہا آئیں۔ تو یہ کتاب کشف المحجوب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے نماز کی جماعت شروع کروائی تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لی، اپنی آنکھوں سے۔ تو فرمایا کہ میرے پہ اعتراض کرتے ہو، قبلے کی سمت پوچھتے ہو، آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو، بتاؤ کہ میں درست سمت ہوں یا غلط سمت ہوں۔ تو آج بھی وہ وہاں پہ مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے کہ جو خانہ کعبہ کو دکھایا گیا، اور آپ بطور امام اور مقتدی آپ کی اقتداء میں، تو یہ آپ کا عالم تھا کہ نماز کی حالت میں آپ نے کعبۃ اللہ کی زیارت لوگوں کو کروا دی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم اگر اس طرف سے دیکھتے ہیں، اس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے بزرگ ہیں جو کہ اہل سنت کے نزدیک اور اہل تشیعوں کے نزدیک دونوں کے لیے ایک امپورٹنٹ بزرگ ہیں، تو سر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس مسلک سے تعلق تھا اور کس سلسلہ تصوف کے حوالے سے ان کا تعلق کس سلسلے سے تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیے گا۔ دیکھیے قرآن و سنت، میرے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام جب آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، خطبہ حجۃ الوداع ہے، تو اس میں جو آخری بات ہے نا بڑی امپورٹنٹ، جو امت کے لیے اور بڑی زور دے کے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو، میں ظاہری حیات سے جا رہا ہوں، لیکن ان دو چیزوں کو ہمیشہ اپنے تھام کے رکھنا ہے، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے اہل بیت۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، اور کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔
میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب انسان قرآن میں قرون اولا کی طرف ہم چلے جائیں کہ جب دین پھیلا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 1,24,000 پیغمبروں کے بعد، کم و بیش پیغمبروں کے بعد سید الانبیاء آئے، فرمایا کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری امت، آخری نبی ہیں. اور پھر یہاں پہ دیکھیے کہ قطب سماویہ 4 ہیں جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ کس مسلک کے ہیں جی جی، اور ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے. وہ میں عقیدہ اور نظریہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آپ کو نظریے نظر آ رہے ہیں، موجودہ دور کے اندر بھی آپ کو فتنے نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ الہاد کے مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو کہتا ہے جی میں سنت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی میں قرآن کی جو ہے ناسخ آیات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی میں منسوخ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ناسخ کو مانتا ہوں، منسوخ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں ضعیف حدیث کو نہیں مانتا، مرفوع کو مانتا ہوں، متصل کو مانتا ہوں. ان چیزوں کے اوپر بحث ہے. وہ کہتا ہے جی یہ حدیثیں جو ہے وہ ڈال دی گئیں تو یہ حدیثیں جو ہے وہ پہلے نہیں تھیں. اب آتے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور اہل بیت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں آخری خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے ایک بڑی مشہور آیہ مقدسہ ہے اور آپ نے سن بھی رکھی ہے اور اکثر یہ بیان بھی ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. اچھا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. وہ ناجی عقیدہ تھا جو صحابہ سے چلتا ہوا آپ تک پہنچا. اچھا، اس میں اگر ہم 350 سال پیچھے اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ شاید تاریخ ایک ہی نظر آئے، اہل سنت و جماعہ. آپ کو اتنے گروہ، فرقے اور یہ سب چیزیں شاید آپ کو نہ نظر آئیں. تو یہ اس کے پیچھے بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آخری جو ہے وہ دین اسلام ہے، سارے ادیان میں سے بہترین جو دین ہے دین اسلام ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ سیدھے چونکہ 2 راستے ہیں، اور ایک انسان راستہ اختیار کرتا ہے جہنم کا اور ایک جنت کا. تو ہمارا چونکہ دین اسلام ہے، دین اسلام کے اوپر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنا رکھی ہے. اب جن کی نفی ہوئی نا، جو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ اس کلمے کی تھوڑی سی حقیقت کو دیکھیں کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہتے ہیں فیض عالم ہیں، مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما، یہ کلمہ بیسیکلی نفی ان لوگوں کی کر رہا ہے جو یہود و نصارہ تھے، جو مختلف قسم کے بت بنا کے، کوئی یاقوت کا، کوئی پتھر کا، کوئی لکڑی کا، مختلف مجسمے بنا کے ان کی پیروی کی جا رہی تھی اور ان کو خدا مانتے تھے. اور آج کے دور میں بھی اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی مزار پہ چلا جاتا ہے تو وہاں اس تمنا سے اور اس عقیدت اور اس نظریے سے کہ جو کچھ ملے گا صاحب مزار سے ملے گا، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کافر ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے. تو یہاں جو وہ قرون اولا سے علم چلا آ رہا ہے کتاب اللہ، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا عقیدہ ایک ہی بچتا ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیمات. اب دوسرا کوئی بھی فرقہ و گروہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو اسی لیے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کو بھی تعلیم دی قرآن و سنت کے مطابق دی. آپ نے قرآن و سنت کے باہر کوئی نہ خود عمل کیا، نہ ہی کسی سالی کو، کسی مرید کو جو آپ کے قریب آیا اس کو یہ تعلیم دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کوئی بھی بزرگ ہوتا ہے یا کوئی صوفی ہوتا ہے تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ تصوف میں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا مرشد ضرور ہوتا ہے. داتا علی حجویری صاحب کا مرشد کون تھا؟ دیکھیں، میں نے عرض کی کہ 400 بزرگان دین سے آپ نے فیض لیا، اور اس میں جو مشہور ہیں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ کے چونکہ یہ مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یوں پھر سلسلہ سب سے زیادہ مشہور جی ابو الفضل محمد بن حسن ختلی، آپ ان سے فیض لیا. اور یہ صوفی کے لیے آپ نے لفظ صوفی 2 بار استعمال کیا کہ صوفی اسے کہتے ہیں کہ جو بڑا سچا، جس کے دامن میں نہ ظاہر نہ باطن کوئی داغ ہو، وہ بڑا ہی اللہ کا محبوب بندہ، سفید کپڑے کی مانند کہ اگر دور سے داغ لگا
تو نظر آئے گا. تو صوفی ایسے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی منظور نظر ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صوفی با صفا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم، تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے 400 سے زائد بزرگوں سے آپ نے فیض لیا، اور مشہور یہ بزرگ ہیں جن کا میں نے نام لیا، اور یہ آپ کے طریقت اور سلسلہ جنیدیہ کے سلسلہ سے ہیں. جی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سب سے بڑی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور سب سے بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات کا ایک سلسلہ ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جتنے بھی لوگ آئے، آپ نے ان کو فیض دیا. کسی ایک فیض کے اندر یا کسی ایک چیز میں بھی آپ کو دنیاوی معاملات میں کوئی چیز ایسی نہیں نظر نہیں آئے گی. کسی جگہ پہ کوئی لالچ، کوئی طمع، کچھ آگے کچھ دے رہا ہے تو شاید انہوں نے کوئی پراپرٹی بنائی، جائیدادیں بنائی. آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیکھیں گے کون سی پراپرٹی جو ہے وہ، چونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی. ٹھیک اچھا، ہے، اولاد نہیں تھی. آپ کی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے، چونکہ جو صوفی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے. اس کے پاس جو بھی آتا ہے نا، وہ لوگوں کو لٹا دیتا ہے. وہ ہمیشہ بانٹنے والا ہوتا ہے، قاسم ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہے تقسیم کرنا. بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کا ہی انتخاب کیوں کیا انہوں نے؟ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، بہت سارے دیگر شہر بھی ہوں گے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ غزنی ان کا آبائی شہر تھا، تو غزنی سے لاہور کیونکہ بہت دور ہے، تو لاہور کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے جی. کہ یہ لاہوریوں کے لیے خوش بختی ہے. یہ لاہوریوں کو اعزاز ملنا تھا کہ انہوں نے لاہور کا انتخاب کیا. اور آج اگر سب سے زیادہ لاہور کے اندر دین اسلام پھیل رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی لاہور کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور اگر دوسرے شہروں کی پراپرٹی دیکھیں تو وہ لاکھوں میں ملتی ہے، تو لاہور میں اگر آپ مڈ میں چلے جائیں تو کروڑوں کی. کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کی اہمیت ہے. تو لاہور کی اہمیت کی اصل وجہ کون بنی؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کو آ کے یہ اعزاز بخشا. آج لاہوریے اس بات سے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہم داتا کی نگری میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. یہ بزرگوں کی حکمت ہے. وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ اپنی مسلح اور اپنی تسبیح لے کے اور اپنی جھونپڑی لگا کے وہ رب رب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بزرگوں کا انتخاب ہے. وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں آئے، اب وہ اللہ جانتا ہے. اپنی مصلحت تھی، کوئی ہو سکتا ہے کیا وجہ تو اس تھی. میں مصلحت دیکھیں کہ کتنے لوگ فیض یاب ہوئے. ہاں جی، صحیح کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہے وہ دین اسلام کے قریب ہوئے، اور لاہور آج پوری دنیا کا مرکز بنا. اور آج بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ لاہور اترتے ہیں ریلوے اسٹیشن یا بادامی باغ یا جتنے بھی جو ہے وہ قریب کے جو ہے وہ اڈے موجود ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم داتا کی نگری میں آئیں تو داتا صاحب جا کے ہم جو ہے وہ سلام کریں، اور داتا صاحب کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ حاضری پیش کریں. تو یہ اعزاز ہے، لاہوریوں کا اعزاز ہے، اور لاہوریوں کے لیے باعث برکت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ان کی اگر ہم ہسٹری کو، لائف کو دیکھتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ واقعہ ملتا ہے. ایک بندہ تھا رائے راجو نامی، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوا داتا صاحب کا، اور غالباً وہ کوئی جادوگر تھا یا کالا جادو کرنے والا تھا. سر یہ کیا واقعہ ہے، اور اگر یہ واقعہ ہوا تو اس کو مات کیسے دی داتا صاحب نے؟ اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کی طاقت جو ہوتی ہے نا، وہ چونکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کی وہ زبان بن جاتا ہے، اللہ کی آنکھ، یعنی اللہ کی مرضی سے اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا. اب وہ جادوگر کیا کرتا تھا؟ اب وہ کہتا تھا کہ یہ جس نے بھی دودھ اپنی بھینس کا دونا ہے نا، تو وہ سیدھا میرے پاس آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے، جادو ویسے بھی اسلام کے اندر کرنے والا کافر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کافر ہوتا ہے. جی جی. تو وہ جادو کے ذریعے انہی بھینس سے جہاں سے جو ہے وہ دودھ آنا، انہی تھنوں سے جو ہے وہ خون آنا شروع کر دیتا. جو آپ کو آگے دودھ نہیں دیتا تھا تو وہی جو ہے. اب لوگ ظاہری بات ہے کہ مجبور تھے. ایک طرف داتا صاحب کی کرامتیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ حرکت کر رہا تھا. اب لوگ کہتے تھے، چونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولی کے حوالے سے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ کوئی اڑتا ہوا آپ کو آسمانوں پہ نظر آئے، کوئی سمندر میں تیرتا ہوا ہواؤں میں آپ کو نظر آئے،
فرمایا کہ ولی کی یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ کرتب دکھا رہا ہے کہ یار یہ بغیر کسی چیز کے کوئی جہاز کے بغیر اڑ رہا ہے تو لہٰذا یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، اللہ کے ولی کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، وہ اوپر اڑ رہا ہے. اب وہ کیا کرتا تھا؟ اب وہ اپنے جادو ٹونے کے ذریعے لوگوں کو یوں قائل کیا ہوا تھا اپنی طرف، کرتب دکھاتا تھا ایسے. کرتب دکھاتا تھا. تو کچھ لوگ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، تو جب انہوں نے شکایت کی کہ یہ اس طرح کر رہا ہے، تو ایک اس میں بھی روایت موجود ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ بہت سارے کرتب کرتا تھا، تو جوتی کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ داتا صاحب نے جوتی کو حکم دیا اور وہ اوپر پرواز کی اور پھر اس کے جا کے سر میں لگی، اور اس نے کہا کہ میں تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک کرتب دکھانے والا تھا، اور یہ کوئی خاص ہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جس کا جو ہے وہ اوپر آسمان اور مجھے اس نے نشانہ بنایا. اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا، لوگوں آج سے میری بات سن لو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف اور آپ کی ایمان اور عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہا ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ و شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا آج کے بعد اس کو کوئی بندہ دودھ نہ دے. جاؤ، میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ آج کے بعد اپنے گھر میں جا کے دودھ لینے کے لیے جب بھینس کے نیچے آپ کوئی برتن رکھو گے، آپ کے گھر میں جتنے برتن ہیں وہ بھر جائیں گے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. تو آج بھی جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس جو ہے جب ہوتا ہے، تو جتنے بھی یہ دودھ والے احباب ہیں جو دودھ کو سیل کرتے ہیں، جن کی فارمز ہیں، جن کی وہ پرانے، آج بھی وہ خالص دودھ جو ہے اس نسبت سے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمارے لیے دعا ہے، اور اس دعا کو اس کو برکت سمجھ کے وہ مخصوص دنوں میں وہ دودھ سیل نہیں کرتے، خالص دودھ کی سبیل لگتی ہے، باقاعدہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ خالص لوگ دودھ پیتے ہیں. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے 3 دن کا عرس ہوتا ہے، آپ کو کسی جگہ پہ بھی خالص دودھ بھینس کا نہیں ملے گا. اور پھر جب یہ چیز دیکھی کہ میں تو میری وجہ سے تو خون آتا تھا بھینسوں میں، اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جب اس شان کو دیکھا، اس کمال کو دیکھا، اس کرامت کو دیکھا، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کے آپ فیض یاب ہوا، اور آپ کی ہاتھ پہ اس نے بیعت کر لی اور دار اسلام میں آ گیا. سنا یہ کہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں. یوں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 20 ایسی کرامات موجود ہیں. اور یہ آج بھی اگر کسی دودھ بیچنے والے سے پوچھے نا، اس کے قریب رہنے والے کو، تو کہتا ہے کہ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہماری نسلیں در نسلیں جو دودھ کا کام کر رہی ہیں، اور اس کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ ہمیں اس بزرگ کی اتنی دعا ہے جو قیامت تک باعث برکت ہمارے لیے بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کتاب کا شروع میں بھی ذکر ہوا، درمیان میں بھی ذکر ہوا کشف المحجوب. میں ضرور دکھانا چاہوں گا کیمرے میں اور بھی کہ مفتی صاحب اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ جی کتاب ہے کشف المحجوب. سر، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیجیے گا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور کس موضوع پر ہے. اس سے عام انسان، عام مسلمان کیا فائدہ لے سکتا ہے، اور کیا یہ ہر ایک کے پڑھنے کے لیے ہے، یا کہ اجازت درکار ہے کہ کسی مفتیان کرام کے پاس جائے اور اجازت لے کے اس کے بعد پڑھے؟ تو اس بارے میں فرمائیے گا. آج کی ساری گفتگو کا جو مرکز ہے، جی اس سوال کو آپ نے اٹھایا ہے. اور اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب، ویسے تو 20 کتابیں مختلف پبلشرز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی کے اندر کتاب لکھی. جی ٹھیک ہے. اور اس کا پھر ترجمہ ہوا، اور بہت سارے پبلشرز نے، بہت سارے مصنف نے اس میں مطلب اپنے اپنے انداز میں اپنا خراج پیش کیا اپنی محبتوں کا. لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ایک معروف عالم دین ہے، بہت اچھے قاری ہیں اور بہت اچھے فاضل ہیں، اور ہمارا ایک ادارہ ہے جامعہ نظامیہ رضویہ، جس میں بڑے بڑے اکابر علماء نے علم حاصل کیا. اور اندرون لوہاری گیٹ کے اندر ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں سے فیض یاب ہوئے. اور آپ کے جو بانی ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ جو ہے اس ادارے کے ساتھ سے چونکہ فیض یافتہ ہیں، مفتی محمد رمضان سیالوی رحمۃ اللہ آپ،
تو یہ لفظ چونکہ آپ حیات ہیں، چونکہ مفتی محمد رمضان سیاروی زیدہ مجد ہو زیدہ شرف ہو، جی تو آپ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور اس طرح کی کتاب مارکیٹ میں پہلی بار اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ، آپ دیکھیں جب آپ اس کو کھولیں تو آپ اس کے اندر جب اس کتاب کو جب آپ اوپن کرتے ہیں، جی میں چاہوں گا آپ تو کیمرے میں جی اس کو اس دکھائیں نا کتاب اٹھا کو کے. جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ اس کی خوبصورتی، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کو فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، وہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھ لے اور اس سے فیض حاصل کرے، چونکہ پیر کا مطلب ہوتا ہے رہنما. دیکھ سکتا تو ہوں. جی آپ دیکھیں، اور یہ اس کی جو اشاعت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور جو اس کا پیپر اور اس کے اوپر جو کوالٹی ہے، یہ کتابوں میں مطلب ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے چھاپنے میں، اس کے انتخاب میں، اور اس کے جس بھی بندے نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بہت زبردست محبتوں کا انہوں نے خراج پیش کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کشف المحجوب چونکہ اس کو 100 سال ہو چکا ہے، اچھا 100 سال ہو چکے 100 ہیں اس کتاب سال کو. چونکہ اس کتاب کو ہو چکا ہے، اور اس کی جو ہے وہ 100 سال کے بعد اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پبلشر کیا گیا اور دوبارہ اس کو چھاپا گیا. اس کے اندر چونکہ تخریج بھی ہوئی. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں. ویسے تو اگر کوئی انسان بیعت نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے کہ بیعت کو فرض نہیں ہے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پیر سے رہنمائی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے روحانی طور پہ. مختلف سلسلے ہیں، تو کسی ایک سلسلے کا آپ کسی بھی رہبر اور رہنما کو آپ لے لیتے ہیں. تو یہ کتاب ایسی عقیدے اور نظریے کی اور اہل بیت اطہار ایسی زبردست ترجمانی کرتی ہے کہ کسی بھی شخص کا نہ عقیدہ نہ نظریہ ڈگمگا سکتا ہے. اور چونکہ جب آپ پیر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو رب کی باتیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، تو آپ نے اس سمندر کو جو کوزے میں بند کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے، اور اس کی آسانی کے لیے تو بہت سارے علماء کرام نے بڑے آسان الفاظ کے اندر اس کی تشریح کر کے اس کو عام کیا ہے. تو یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس یہ کتاب ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے قریب ہے. تو اس لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جو آج کشف المحجوب کتاب جو ہے وہ ہم اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور داتا صاحب کی لکھی ہوئی، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کے اوپر آج ہم بات بھی کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بھی عام بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، کبھی بھی عام بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ملنے کا بڑا آسان سا ہے. آپ کسی بھی پبلشر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اردو بازار کے آس پاس جو ہے مختلف جو ہے بک سینٹر ہیں، تو آپ جب کشف المحجوب کا نام لیتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے اس کتاب کو، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تو کشف المحجوب بے شمار کتابیں، لا تعداد کتابیں ہیں. تو لیکن جو مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہے وہ آپ کسی اور کتاب کو، کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب کو اعزاز حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا داتا صاحب کے حوالے سے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں، کشف المحجوب کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی. سر اب آ جاتے ہیں آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ داتا صاحب کا بہت بڑا دربار بھی ہے. میں دربار کی طرف تو بعد میں آؤں گا، اس کی تعمیرات کے حوالے سے اور باقی اس کی جو بھی سٹرکچر ہے. پہلے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بہت جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزارات موجود ہیں، لوگ جاتے بھی عقیدت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ کے لیے جاتے ہیں. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے خواتین کی جو کہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. اور پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تاکہ آڈینس کے لیے بھی ہو اور میرے لیے بھی ایک چیز ہو کہ کیا خواتین کا قبرستانوں پہ یا بزرگوں کی قبروں پر جانا جائز ہے؟ اور نمبر 2 کہ مطلب اگر ہم آج کل کی سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ بہت عام ہو چکی ہے، ڈیٹنگ ایپس ہیں، ڈیٹنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی. کہا یہ جاتا ہے کہ خاص طور پہ اگر کسی لڑکا لڑکی نے آپس میں ملنا ہے تو انہوں نے ڈیٹ کرنی ہے تو وہ درباروں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. کوئی جوڑا بیٹھا ہوا ہے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی مل رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے.
تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا پردے کا نظام کس طرح سے ہونا چاہیے اور کیا خواتین کو واقعتاً جانا چاہیے درباروں پر؟ دیکھیں، اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو مزارات پہ جانا تو جائز ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی تناظر میں دیکھیں، قبرستان میں بھی ہم خواتین کو، مردوں کو حکم ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں اور جب وہاں جا کے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہم، اور موجودہ حالات کے مطابق اگر ہم لاہور کی ہی بات لیں، اور جتنا یہ گنجان ایریا، اور وہاں ایک بندہ جو ہے وہ فزیکل اپنی گاڑی پارک کر کے اندر مزار کی طرف جائے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کہ میری کوئی جیب نہ کاٹ لے، بالکل مجھے ٹھیک کوئی ہے، تکلیف نہ چوری دے، نہ ہو جائے۔ کڈنیپ نہ کر لے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ صحیح کہنا۔ تو اس کو اندر پہنچنے تک بہت ساری تنگی فیس کرنی پڑتی ہے، ٹربلز اس کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو جب اپنے ساتھ آپ خواتین کو لے کے مزارات کے اوپر، چونکہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، آپ کے لیے کوئی لازم حکم تو نہیں ہے، مزارات کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم نے مزارات کے اوپر فہاں منت مانگی ہے تو ہم نے جانا لازم ہے، تو کیا وہ منت گھر بیٹھ کے آپ کی نہیں ہو سکتی؟ جو آپ نے کہا کہ ڈیٹنگ پروگرام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، جس نے اس سوچ کے ساتھ ساری زندگی جن بزرگوں نے ان خرافات کو دور کیا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ نفی کی، تو آج انہی کے احاطے میں جا کے آپ برائی کر رہے ہیں۔ برائی کرنا۔ اور کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار توبہ کرنے سے بھی رب معاف نہیں کرتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ گناہ گار کی معافی ہے، آپ کسی بھی لمحہ آپ نے 20 گناہ کر رکھے ہیں، وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن گناہ گار کے لیے معافی آخری لمحہ، ساری زندگی گناہ گار ہے، معافی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، اب کیا صاحب مزار، ہمارا عقیدہ ہے صاحب مزار انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی عقیدت کے ساتھ تو ہم جاتے ہیں کہ صاحب مزار کے پاس کہ یا حضور ہم حاضر ہیں، آپ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو آپ ہماری سفارش کیجئے، آپ جیسا ہمیں بنا دے، آپ کے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ تو یہ اس عقیدت کے ساتھ ہم جاتے ہیں، ہم کو صاحب مزار کو کوئی ثانی خدا سمجھ کے تو نہیں جاتے۔ تو اس عقیدت کے ساتھ ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، کشف المحجوب ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کی ہم نے اس کو کھولا تک نہیں ہوتا، قرآن مجید کی بیسک جو ہے وہ نالج نہیں ہمارا کہ اس کی صورتیں کتنی ہیں، آیات تو بہت دور کی بات، کسی کی صورتیں کتنی ہیں، اور ابتدائی طور پہ سورہ فاتحہ ہے نماز کے اندر، ہم ہر رکعت، ہر نفل میں ہو، فرض ہو، سنت ہو، ہر رکعت میں ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیسک کانسیپٹس کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن وہاں ہم جب مزارات کے اوپر، کیا آپ نماز چھوڑ رہے ہو جو 5 ٹائم میں گھر کے اندر آپ کے اوپر لازم ہے، تو کیا آپ مزار کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو مزار کے اوپر جانا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے اگر آپ کر لو گے تو۔ لیکن موجودہ دور کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کو مزار کے اوپر نہیں جانا چاہیے، اور اس پہ سختی بھی ہونی چاہیے انتظامیہ کی طرف سے۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی سختی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ جو کہ ابھی جو کہ تھوڑا سا کام پیچھے چلے جائیں تو ماضی میں تو یہ مخلوط سسٹم تھا، تمیز نہیں تھی، خواتین اور مرد ایک ہی راستے سے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب بہتری ہوگی۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے بزرگان دین نے اس کے اوپر لکھا، تحریک چلائی، الحمدللہ اب داتا صاحب لوگ جاتے ہیں تو خواتین ایک سائڈ سے جاتی ہیں اور مرد ایک سائڈ سے جاتے ہیں، اور خواتین کا الگ ہے اور مردوں کا الگ ہے۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض دیکھیے، اور آج بھی الحمدللہ داتا صاحب کے احاطہ میں خلاف شرع کام بہت کم، دوسروں کی بنسبت کسی اور، اگر کسی پلیس پہ آپ جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سجدہ جو ہے، اگر آپ 7 ہڈیوں میں جھک گئے ٹھیک طریقے سے، اگر آپ نے سجدہ کر لی، ویسے جھکنا سجدہ نہیں ہوتا، چونکہ تعظیماً انسان کسی کو جھک رہا، اپنے ماں کو، باپ کو، یا کسی بھی سینئر کو جب آپ جھکتے ہیں تو تعظیماً ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اگر تعظیماً آپ جھکے تو وہ سجدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹھیک طریقے سے 7 ہڈیاں استعمال کر لی، زمین کی سختی محسوس کر لیا، سجدہ ٹھیک طریقے سے آپ نے کر لیا کہ میں صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا کہ جان بوجھ کے سجدہ کرنا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اتنا حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ، اور ہمارے بزرگان دین نے اور علماء کرام نے اس کے اوپر لکھا ہے
انہوں نے کہا کہ بہت سارے بزرگ جو ہے ایک زندگی میں انہوں نے ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا. انہوں نے کہا یار ہمارے اوپر حج ایک بار لازم تھا، ہماری یہ زبان، ہماری یہ جسم، ہمارے ہم گندے لوگ، ٹھیک ہے، وہ اتنے صاف ستھرے پاکیزہ لوگ. تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے قریب ہیں، وہ ہماری روحوں کے قریب ہیں، وہ روحانی فیض دیتے ہیں، تو کیا ان کی تعلیمات کو ہم اپنے گھر میں اپنا لیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا ان تک پہنچ رہی ہے. اب دعا کے لیے فزیکل قبر پہ جانا ضروری تو نہیں ہے. ہاں، ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ اس لیے جاتے ہیں کہ جو کہ ہم نے صفائی کرنی ہوتی ہے، دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے وہاں پہ بھی، تو وہاں تو اوقاف کے زیر انتظام ہے، ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ عقیدت مند کہے جی میں داتا صاحب کو روز جا کے جھاڑو دینا ہے، میں نے وہاں پہ پول پر، وہاں ڈیوٹیز موجود ہیں، اوقاف کے انڈر ہے، ملازمین موجود ہیں، حفاظ بہت اعلیٰ قسم کے قراء حضرات وہ جو ہے نماز میں قرات کرتے ہیں. مفتی فیصل صاحب بہت اعلیٰ قسم کے وہاں نماز پڑھاتے ہیں، بہت اچھے لہجے کے. مفتی رمضان سیالوی صاحب بہت اچھے قاری ہیں اور کمال کا فیض وہاں پہ بانٹ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ سارے فرائض کو چھوڑ کے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر ایک لڑکی جو ہے وہ گھر سے باہر جا کے، تو یہ خلاف شرع بھی ہے اور خلاف عادت بھی ہے. اور اس سے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے جس طرح یہ آپ کو سننے میں ملا، اور بہت سارے لوگوں کی زبان پہ بھی یہ بات ہوگی، اب بہت سارے مزارات ہیں تو یہ مخلوط سسٹم ہے، تو اس کا قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور قرآن و سنت دیکھیں، جس عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، بالکل فرمایا کہ وہ صرف اپنا بناؤ سنگار اور خوبصورتی وہ اپنے مرد کے لیے کرے، بالکل اور باہر جب جائے تو وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے جائے. تو مجبوراً جو ہے، ہاں وہاں قبرستان میں ایک مسئلہ یہ بھی زیر غور رہے، اس قبرستان میں عورت جا سکتی ہے کہ جہاں اس کو پتہ ہو کہ میرے سارے راستے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مجھے کوئی غیر محرم نہیں دیکھے گا، مجھے جانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آنے میں بھی میرا راستہ بھی سیف ہے، جہاں جاؤں گی وہاں پہ بھی میں سیف ہوں، تو پھر وہ جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو ایک بندہ مرد جو ہے وہ جوان بندہ ایک روڈ کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکتا، تو ایک عورت کے لیے کتنی مشکلات پیش کرنی ہوں گی. تو پھر آپ نے صاحب مزار پہ، اچھا میں ایک چیز، یہ جو والدین ہوتے ہیں، باتوں میں ایک بات آ گئی، یہ دو وجود ہیں جس گھر میں موجود ہوتے ہیں، یہ دو مرشد جو ہیں والد اور والدہ کی صورت میں. اچھا ہم باہر مرشد ڈھونڈتے ہیں، اور فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاید کوئی مرشد ملے ہی نہ. اذا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے رب یاد ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. ایسے ہی تو آج کی فی زمانہ اگر آپ کو، تو دو جو وجود ہیں جس گھر میں موجود ہیں، تو آپ ماں کی، با یزید بستامی ساری رات جو ہے وہ ایک گلاس لے کے ماں کی خدمت میں ماں پانی مانگتی ہے تو استراحت میں ماں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میں ادب کی بات کر رہا ہوں کہ آج بیٹیاں اور بیٹے اور یہ لوگ جو ہے مزارات کو، یہ منت مانگی ہے میری فلان جگہ بھی شادی ہو، میں نے منت مانگی ہے کہ میری شادی ٹوٹ جائے، وہ میں نے فلان چیز کی منت مانگی ہے میرا یہ کام ہو جائے. یہ ساری منتوں کا اور ساری چیزوں کا جو مرکز ہے وہ آپ کا ابا ہے اور آپ کی اماں جان ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو جب آپ ان کے قدم تھام کے، اور جب آپ ان کے سامنے زانو تلمذ ہوتے ہیں، اور جن کے دو چہروں کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، حج اور عمرے کا، تو اس باب سے جب آپ دعا کروا کے، اس ماں سے دعا کروا کے آپ سے گھر سے نکلتے ہو، تو دنیا کی ہر نعمت آپ کی جھولی میں آ جاتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی اللہ کے ولی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی. اللہ نے انسان کو ایک جیسا بنایا ہے، اس میں خلق سے اولیاء، مخلوق میں سے اللہ نے ولی بنا دیے. آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اللہ کے ولی کے لیے کوئی الگ قسم کا کوئی نسب نہیں ہوتا، الگ قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہوتی، الگ قسم کا جو ہے وہ خاندان نہیں ہوتا، ان کی کوئی جائیدادیں یا کوئی ایسی پہچان نہیں. کوئی بھی بندہ اتباع رسول میں آ جائے، اتباع خداوندی میں آ جائے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو خواتین کا وہاں پہ بلانا، اب چونکہ وہاں ہوتا کیا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ یار داتا صاحب تو اچھے لوگ جاتے ہیں، داتا صاحب تو اللہ سے ڈرنے والے جاتے ہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب جس بندے کو
اس جگہ پہ جا کے غلط کام کرنے سے ڈر نہیں لگ رہا، ہاں ظاہر ہے پھر تو خوف نہیں کھا رہا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ دوسری طرف کہے کہ میں اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ داتا صاحب وہ ہیں، سنیے یہاں بڑی بڑی معروف بات ہے، اب صاحب ترتیب ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، صاحب ترتیب کی جملہ ٹرم استعمال ہوتی ہے فقہ کے اندر کہ جن کی ساری زندگی کی نماز ہی قضا نہیں ہوتی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کی نمازیں، اب ہماری اس نرم گرم بستر کو چھوڑ کے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ولی جو ہے وہ نماز تہجد میں گڑ گڑا رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہی تب ہے کہ جب رات کے پچھلے پہر میں جب صرف رب ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ صرف میری ذات کے لیے اٹھا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں اٹھا۔ تو جب اللہ کو پتا ہے کہ بندہ خالصتاً میری رضا کے لیے اٹھا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے، اب اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ کے ولی کے ہیں کہ جن کی زندگیاں یوں صرف ہوئیں اور ساری زندگی رب رب کرتے گزری۔ تو ان کے احاطے میں جب آپ برائی کر رہے ہوتے ہو یا وہاں پہ خلاف شرع کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی پکڑ بھی اسی طرح پہ سخت ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، اور آئی ہوپ کہ آڈینس کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت سارا کچھ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔